بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام یزید پر تو کوئی ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے اور نہ ہی یزیدی سپہ سالار عمر بن سعد کی فوج کو شکست دے سکے، لیکن حقیقت شناس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اصل فتح کس کو حاصل ہوئی اور کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔ یزید نے تو تلواروں کی چمک سے انسانی جسم پر حکومت کی، مگر حضرت علی المرتضیٰ شیر تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر آج تک حکومت کر رہے ہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم لخت جگر نے آپ کی جھولی میں دم توڑا اور پھر ان کا اپنا سر مبارک بھی نیزے پر چڑھ گیا۔ دنیا والوں نے آل مصطفیٰ کے نونہالوں کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، مگر دنیا والوں کو ابھی یہ دیکھنا باقی تھا کہ خدائی طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسانوں کے سروں پر چمکتی ہے تو پھر ان کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ مختار سقفی، جو کہ نہ تو کسی سلطنت کا بادشاہ تھا اور نہ ہی کسی مملکت کا حکمران تھا، اگر وہ تھا تو محبان اہل بیت میں سے تھا۔ معرکہ کربلا کے دوران تمام محبان اہل بیت کو یزید کی جانب سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ انہی محبان اہل بیت میں سے جو کہ جیل میں تھے، مختار سقفی نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں امام حسین کی حمایت میں اٹھے اور پھر قدرت نے ان کا ساتھ دیا اور ایک معمولی سے انسان کو کوفے کا حاکم بنا دیا۔ مختار سقفی نے کوفہ کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہو اور جس نے بھی ظالموں کو پناہ دی ہو، اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں اور پناہ دینے والوں کے بال بچوں کو بھی تہہ تیگ کر دیا جائے۔ اللہ کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھیے کہ آج سے کچھ زمانے پہلے اس کوفہ میں ابن زیاد نے اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی اطلاع ملی، اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار سقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے یزیدی کانپ اٹھے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروڑ لیتی ہے تو پھر قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتی ہے۔ ہر طرف تلاش شروع کر دی گئی، کسی کو تہ خانے سے، کسی کو غار سے اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار سقفی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سب سے پہلے یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد کی واری آئی۔ عمر بن سعد کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور گرج کر بولے کہ دنیا کے ذلیل کتے، بتا کہ تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور امت مسلمہ کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی تھی۔ عمر بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ مختار عمر بن سعد کی اس گفتگو سے اور بھی بھڑک اٹھے اور کہا کہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم، بہادر اور نڈر تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا اور پھر بھی انہوں نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو لایا جائے اور اس کے باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، تاکہ ظالم کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور عمر بن سعد کے بیٹے کی گردن اس کے باپ کے سامنے اڑا دی گئی اور اس کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ خود عمر بن سعد رحم کی دہائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ جلاد نے تلوار سے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ عمر بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو وہی بدبخت انسان ہے جس نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ وہ ناپاک ہاتھ میرے سامنے کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم آنی چاہیے، فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو رو رہا ہے۔ پھر شمر نے درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا کہ اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟
شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار مار کر اس کے دونوں ناپاک ہاتھ اس کے جسم سے جدا کر دیے اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ پھر مختار سقفی نے خود شمر کے گلے پر خنجر چلا کر اسے جہنم واصل کر دیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار سقفی نے حرملہ سے کہا کہ کیا تو ہی وہ شقی القلب انسان ہے جس نے امام علی مقام کی جھولی میں معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ اسے میرے سامنے کھڑا کرو۔ اور پھر اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کر دی جائے، اور آخری تیر اس ظالم کے حلق سے آر پار ہو گیا۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول اٹھا اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولے، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینہ مبارک پر برچھا مارا اور پھر نواس رسول کا سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے پر برچھا مار کر اس کو بھی واصل جہنم کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ سامعین کرام، ابن زیاد گلستان فاطمہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے پھولوں کو توڑ کر پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے۔ اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر بن سعد اور خولی بن یزید اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان جنگ کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا دی جائے، اس لیے ابن زیاد کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ نہ کر سکا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کہ کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں تک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کر چکا تو فرمانے لگا کہ ان کے ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو میدان حشر میں ملے گی۔ میدان کربلا میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے تو نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ ہی کوئی فقیر، نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سا بھی درد اس کے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے عذاب الہی بن گئی۔ یزید 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ تیر بن کر حلق میں اتر جاتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ آخر 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد یہ بدبخت بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جہنم واصل ہو گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنی چاہییں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ چلا اٹھا اور کہا کہ حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے، میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ گیا، اس تخت سے مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے حجرے میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی نکلی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔